پچھلے جمعے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے دوستی، صحبت، سنگت، یاری، جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہمارا وقت گزرتا ہے، ان کے حقوق. اور پھر بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دینا، ایثار، قربانی، دوسرے کو خوش رکھنا. ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں خوش ہوں. خوشی کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے. خوشی اصل میں یہ نہیں ہے کہ میں کتنا خوش ہوں، اصل خوشی یہ ہے کہ میری وجہ سے دوسرے کتنا خوش ہیں. یہ اصل خوشی کی روح ہے. جب ہم کسی کو خوش کرتے ہیں نا تو وہ خوشی کی حقیقت ہمیں محسوس ہوتی ہے. ورنہ مادی چیزوں کی محبت میں دوسرے کو رد کر کے خوشیاں چھیننے کی کوشش کرنے والے کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں، روپیہ، پیسہ، سامان، مال اور ہر ضرورت کی وہ شے جس کی ہمیں طلب ہوتی ہے، وہ کسی کو دے کر جو خوشی ملتی ہے وہ کسی سے لے کر وہ خوشی نہیں ملتی. تو لہذا دینے کا ذہن ہو نا تو پھر خوشی نصیب ہوتی ہے. خوشی، دل کی خوشی، خوشی کی حقیقت جب کسی کے دل سے وہ، ہم کہتے ہیں نا یار میرے لیے دعا کرنا، تو دعا کروانے سے بہتر یہ ہے کہ کسی سے دعا لی جائے. کوئی ہمارے لیے دعا کرے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، یہ بڑی چیز ہے. اور یہ بندے کو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے، آخرت میں بھی سکون دیتی ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ نے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول بڑا پیارا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات یہ کہتے ہیں، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کر ایک شخص آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ کھانا کھاؤں گا. اچھا، جب ہم سے کوئی پوچھے نا کہ کھانا کھاؤ گے، ہم کسی کے یہاں جائیں تو یہ بھی ایک روایات میں آتا ہے کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہیں کرنا چاہیے. بھوک اور جھوٹ کو جمع نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھوک سخت لگی اور ہم کہ نہیں میں کھا کے آ رہا ہوں. تو بھوک لگی ہو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کھانے کی طلب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے اظہار کروں گا تو یہ مائنڈ بھی نہیں کرے گا، تو اگر کسی نے کہا کھانا کھائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں کھاؤں گا. یا بھوک لگی ہے تو ہم یہ نہ کہ نہیں بھوک نہیں لگی، حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے. تو بھوک اور جھوٹ کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ کہا ہاں کھاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کہ ہاں پیغام بھیجا کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود ہے تو بتائے. پتہ چلا کہ کسی کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، کسی کے گھر میں بھی کھانا موجود نہیں ہے. اب یہ وہ حالت ہوتی تھی اختیاری فقر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اختیاری فقر اختیار کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو ہمارے مہمان کو آج اپنا مہمان بنائے اور اس کو کھانا کھلائے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی کھڑے ہوئے.
عرض کی یا رسول اللہ میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر گئے، جا کر بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کھانا تو ہے لیکن صرف بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا، مہمان ہے اور مہمان بھی رسول اللہ کا، اور میں نے حامی بھی بھر لی کہ اس کو کھانا کھلاؤں گا، کھانا ہے لیکن کھانا صرف بچوں کے لیے ہے یا گھر والوں کے لیے؟ بیوی سے کہنے لگے بچوں کو عشاء کے بعد بیلا پھسلا کر سلا دینا، اور جب ہم مہمان کو لے کر گھر میں آئیں، ہمارے سامنے جب دسترخوان بچھاؤ تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھنا اور پھونک مار کر چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، گھر گئے، دسترخوان بچھایا، رات اندھیرا، چراغ جل رہا ہے، کھانا رکھا گیا، سرو کیا کھانا، تو بیوی نے حسب پروگرام اٹھی اور پھونک مار کر چراغ گل کر دیا۔ اب وہ کہا چلے ٹھیک ہے جی کھانا شروع کریں۔ کھانا شروع کیا کہ یہ منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھانا کھاتا رہا۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بچے بھوکے سو گئے، یہ دونوں میاں بیوی بھوکے رہے۔ مہمان کو کھانا کھلایا لیکن خود صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب نماز کے لیے مسجد نبوی میں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکرایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو رات کی مہمان نوازی ہے نا اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اور تیری بیوی اس مہمان کی دل جوئی کے لیے خود بھوکے رہ کر، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے نا، تو تمہارا رب تمہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا نا، یہ نفس جو ہے نا بڑا لالچی ہے، یہ نفس جو ہے بہت لالچی ہے، اس نفس کی لالچ سے فرمایا جو بچا لیا گیا نا تو وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں۔ اور یہ نفس کی لالچ سے بچنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارا نفس جو ہے نا وہ بڑا لالچی ہے۔ ایک صحابی یوں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نفس کی لالچ سے بچا لے، نفس کی لالچ سے پوچھا ہر وقت آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ نفس کی لالچ سے بچ گیا نا تو ساری برائیوں سے بچ جاؤں گا۔ بندہ بدکاری کیوں کرتا ہے؟ نفس کی لالچ میں آ کر۔ رشوت کا لین دین کیوں کرتا ہے؟ نفس کی لالچ میں آ کر۔ کسی کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ نفس کی لالچ میں آ کر۔ قتل کیوں کرتا ہے؟ کسی سے زیادتی کیوں کرتا ہے؟ غیبت کیوں کرتا ہے؟ چغلی کیوں کرتا ہے؟ کسی کی دل آزاری کیوں کرتا ہے؟ نفس کی لالچ میں آ کر۔ تو وقتی لذت اور نفس کی جو لالچ ہے نا، یہ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو ہے یہ ہر وقت بندے کو پن کرتا رہتا ہے، یہ برائی کی طرف بندے کو مائل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ نفس کی لالچ جو ہے نا، یہ نفس کی لالچ اگر یہ دور ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دے گا۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ یہ ایک تصوف کا اہم ترین نقطہ ہے، یہ اگر یہ چیز نصیب ہو جائے، اللہ کے لیے کسی کو اپنے اوپر ترجیح دے دینا، ایک چیز کی ضرورت ہے، طلب ہے، لیکن وہ اٹھا کے کسی کو دے دینا۔ اچھا، یہ سخاوت سے اوپر والا ایک درجہ ہے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس کثیر مال ہے اور آپ کسی کو دے رہے ہیں، یہ تو آپ سخی ہوئے۔ لیکن ایثار اسے کہتے ہیں کہ چیز کی خود ضرورت ہے لیکن اپنی خواہش کو ختم کر کے اپنے بھائی کی طلب کو پورا کیا جائے، ایثار۔ اور یہ ہمارے معاشرتی قدروں کا ایک بہت خوبصورت حسن ہے۔ آج ہمارے یہاں کیوں ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں کیوں عام ہو رہی ہیں، قدورتیں کیوں اتنی عام ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے. یہ ہمارے دین کا حسن ہے. اور ہم اکثر اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صرف صوم و صلات کو دین سمجھ رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار دین، بلکہ یوں لوگ کہتے ہیں یار ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. کئی بزنس مین لوگوں سے بات ہو نا تو وہ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار بندے ہیں، یار ہم تو دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں. تو دنیا داری یہ نہیں ہے کہ آپ کو کاروبار کر رہے ہیں تو آپ دنیا دار ہو گئے ہیں، یا صرف آپ مسجد میں بیٹھے گئے ہی تو آپ دیندار ہوں گے. یعنی دیندار کیا ہے، کون ہوتا ہے؟ دیندار وہ ہوتا ہے جو دین کی روح کو پائے، جو دین کی روح کو سمجھے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اصل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. یہ دیندار آدمی ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے. صوم و صلات کی پابندی یہ ہمارا دین میں اہم جز ہے. ہم اس کی ویلیو یا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہے، آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. لیکن صرف یہی دین و ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک جن چیزوں کو اجاگر کیا اور آپ کی شخصیت سے، آپ کے اخلاق سے جو چیزیں لوگوں نے سیکھیں اور جن چیزوں کو لوگوں نے دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہوئے، اور اسلام کا اصل حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جب ظاہر ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. قرآن ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور یہ جو حدیث پاک ہے نا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون لأخیہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی آپ دیکھیں یار کتنا ہی، وہ کہتے ہیں نا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جہاں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوزے میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں سمندر بند کر دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت تک فرمایا کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو، اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے تو کوئی کسی کو دکھ دے گا یا ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی ہوگی. اتنی اعلیٰ مثالیں ہیں ایثار کی ہمارے دین میں، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گویا کہ اپنی ذات کی نفی کر دی تھی بالکل، بس اپنے بھائی کے لیے سب کچھ. آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ حضرت یہ ہمارے انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینے آئے تو ہر چیز آدھی آدھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تمہارے بھائی ہیں ان کی مدد کرو، ہر چیز انہوں نے آدھی آدھی کر دی. اچھا انصار خود آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے اتنے کھجوروں کے درخت ہیں نا، یہ میرا بھائی ہے نا، ہم دونوں میں تقسیم کر دیں نا یہ کھجوروں کے درخت. تو ایک دفعہ آ کے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو کہا اچھا ایسے کرو، ان کھجوروں کے درختوں کو پانی وانی تم دے دیا کرو، جب پھل لگے گا میں اور تم 50-50 ہوا کریں گے. تقسیم کر لیا انہوں نے سب، ہر چیز کو اپنے بھائی کے لیے. اور قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ یہ تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے ڈھینگے نہیں مارے،
انہوں نے یہ نہیں کہا لو جی احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں ہے کہ بعد میں ساری زندگی تانے دیتے رہے یار میرا آدھا مال تم لے گئے تھے، میرے پاس تو یہ تھا، اتنی چیزیں تو میں نے تمہیں دے دی۔ خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان کے دل میں لالچ اور حسد نہیں ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں، بلکہ جو دیا اللہ کی رضا کے لیے دے دی ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، جب جنگ فتح ہو گئی نا، زخمی پڑے ہوئے ہیں میدان جنگ میں، تو ایک صحابی ہیں کہتے ہیں میں پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لایا اور میں اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر کہیں زخمی ہوں تو چلو میں پانی بھی ساتھ لے لیتا ہوں کہ میں ان کو جا کر پانی پلاؤں۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، یعنی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں یقین کریں کہ یہ چیزیں ہمارے کتابوں تک، یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ کتابوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں، اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے انہوں نے اسلام کو اسٹڈی، جب اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، یقین کریں کہ بغیر کسی کی کوشش کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ میں نے بذات خود کئی ایسے لوگوں کو مسلمان کیے، ہم نے پوچھا کہ کہتے ہیں ہم نے اسٹڈی کیا ہے، ہم نے دیکھا، ہم سرچ کیا، ہم نے مشکیزہ پانی کے لے کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں میں نے ڈھونڈ لیا اپنے چچا زاد بھائی کو، دیکھا کہ وہ دم توڑ رہے ہیں، ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور العطش العطش پانی پانی پکار رہے ہیں۔ میں پاس گیا، میں مشکیزے کا منہ ان کے منہ کے ساتھ لگا کر انہیں پانی پلانے ہی والا تھا کہ قریب کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور اس نے کہا العطش العطش، پیاس پیاس۔ انہوں نے مشکیزہ اپنے منہ سے ہٹا دیا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے اس بھائی کو جا کر پانی پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے مشکیزہ اٹھایا، بھاگ کے اس کی طرف گیا، اس کو پانی پلانے ہی والا تھا کہ تیسرے نے آواز دی العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو انہوں نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، کہا کہ وہ اس کو زیادہ پیاس لگی، جا کر اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ جاں بلب ہیں، روح جسم سے نکل رہی ہے، حالت نزع میں ہے، جان کنی کا عالم ہے، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کا اتنا خیال ہے کہ میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، میرا بھائی پیاسا نہ مرے۔ کہاں کھڑے ہیں یار ہم تو یقین کریں اپنے پاؤ گوشت کے لیے نا دوسرے کی بھینس بھی ذبح کرنی پڑے تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے نفوس قدسیہ نے کیسی مثالیں چھوڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا تو میرے پہنچتے ہی اس کی روح پرواز کر چکی تھی، میں دوڑ کر دوسرے کے پاس آیا، دیکھا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور میں پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت میرے پہنچنے سے پہلے نوش کر چکے تھے، اور پانی کا مشکیزہ جوں کا توں میرے پاس رہ گیا تھا، پانی کسی نے گھونٹ پیا نہیں ہے۔ کتنی قربانیاں اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے، کتنی محبت، کتنا ایثار کہ خود اپنی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں نہ خیرات کرو۔ پسند کی چیز، ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، ہمیں وہ چیز پسند ہے، لیکن ہم اپنے بھائی کو پر ایثار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر خیرات کرتے تھے۔ کسی نے کہا پیسے دے دیا کرے لوگوں کو، کہا نہیں مجھے شکر پسند ہے، اس وجہ سے میں شکر اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہوں، کیونکہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ ہم وہ چیز جس کی ہمیں حاجت ہے، وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، اگر میرے بھائی کو اس کی ضرورت ہے تو ہم اپنی خواہش کو ختم کر کے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پیش کر دیں، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟
ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں ہمیں کچھ فائدہ لگتا ہے نا، ہم تو کسی سے ملتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر بظاہر دنیاوی کوئی فائدہ نہ نظر آ رہا ہو تو ہم کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر کسی کو کچھ چیز دینے میں ہمیں دنیاوی مال ملنے کی اگر طمع اور لالچ ہو تو ہم دیتے ہیں، اور اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ یار دنیاوی اعتبار سے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس بندے کو یہ چیز دے رہا ہوں، آپ یہ دے کر دیکھیں، آپ کو اتنی خوشی نصیب ہوگی اور آپ کے دل میں ایسی روحانیت پیدا ہوگی، اتنی روحانیت پیدا ہوگی کہ آپ یاد کریں گے۔ بات ہم پھر ادھر ہی لے کے آتے ہیں، بات اصل میں چلی تھی، ہم نے کہا کہ اس موضوع پہ چلیں، بہت ہی ہمارا کتب احادیث یعنی بھری پڑی ہیں اس طرح کے واقعات سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرد کامل ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ ہم پہلے ایک قوم تھے اور ہمارا ایک لیڈر تھا، اب ہم سارے لیڈر ہیں، ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، قوم نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندہ لیڈر ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے۔ تو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہم میں سے ہر ایک کی اپنی انڈیویجولی ایک حیثیت ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے بھائی کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کر لیں، یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو کوئی مہنگائی نے نہیں مارا، ہمارے ملک کو کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم پیچھے جو رہ رہے ہیں یا رہنے کا خطرہ ہے، یا جو الفاظ بھی آپ کو اچھے لگیں آپ سوچ لیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے مارا ماری شروع کر دی ہے، خود غرضی ہمارے دل میں اتنی گھر کر چکی ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں الا ما شاء اللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا، اس دور کے اندر بھی کئی ایسے ہیں جو واقعی اللہ کے لیے دوسرے پر اثار کرتے ہیں، دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتے ہیں، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن میں ایک اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ یہ جذبات کم ہو گئے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سب حضرات اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں، میں بھی کوشش کروں، میں بھی اور آپ بھی، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ہمارے ہاں کثیر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو مجھے کچھ کمپلینز ملی کہ لوگ گاڑیاں جب نکالتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں پہلے، دوسرے کہتا ہے میں پہلے، تو اس طرح بعض اوقات گاڑیاں پھنس جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ جب ہم کسی ایسے اجتماعی طور پر بیان کرتے ہیں تو لوگ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کافی بہتری آ رہی ہے، اور کافی لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں۔ میں اس کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ایک مثال ہے کہ دوسرا جب جا رہا ہے تو ہم کیوں اتنی جلدی میں ہیں کہ ہم راستہ بلاک کر دیتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب کوئی بھی نہیں نکل پا رہا صرف ہماری جلد بازی کی وجہ سے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ایثار کا جذبہ پیدا کریں اور اپنے بھائی کو کہیں بھائی آپ پہلے نکل جائیں، اور خوشی کے ساتھ کہیں، غصے میں بھی آ کر بھی نہیں، خوشی سے، تو انشاءاللہ اس طرح ہم ایک دوسرے کو راستہ دیں گے تو راستہ بلاک بھی نہیں ہوگا، سارے وقت پر نکل بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ایک اعلان آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا جو ہمارے اس ٹاپک سے ہٹ کر ہے، پانی بہت احتیاط سے استعمال کیا کریں۔ اسراف جو ہے، اسراف کی بھی بڑی مذمت آئی ہے۔ بعض اوقات لوگ گاڑی دھونے کے لیے گھنٹوں موٹر چلاتے ہیں، پانی ضائع کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا ویسے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے۔ پانی اتنا استعمال کریں جتنا ہماری ضرورت ہے، کہ ہر وہ شے جو اللہ کی نعمت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیونکہ پانی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہے نا۔ جب پانی نعمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نعمت کے بارے میں قیامت کے روز ضرور پوچھا جائے گا۔ تو احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا اسے پسند ہے۔ آمین بجاہ النبی۔